ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ معاشرت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ تھیں۔ ان کے والد اپنے قبیلے میں ممتاز تھے۔ مکہ میں آ کر سکونت اختیار کی اور بنو عبدالدار کے حلیف بنے۔ عامر بن لؤی کے خاندان میں فاطمہ بنت زائدہ سے نکاح کیا۔ ان کے بطن سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابو ہالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی۔ ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہند تھا اور دوسرے کا حارث۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد عتیق بن عائد مخزومی کے عقد نکاح میں آئیں۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام بھی ہند تھا۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ ام ہند کے نام سے پکاری جاتی تھیں۔ ہند نے اول اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفصل حلیہ انہی کی روایت سے منقول ہے۔ نہایت فصیح و بلیغ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ جمل میں شریک تھے اور شہید ہوئے۔ عتیق کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں، جس کے مفصل حالات گزر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 اولادیں ہوئیں۔ 2 صاحبزادے کے دونوں بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں: حضرت فاطمہ زہرا، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن۔ ان سب کے حالات آگے آئیں گے۔ حضرت خدیجہ کی ایک بہن ہالہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ وہ اسلام لائیں اور حضرت خدیجہ کی وفات تک زندہ رہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ وہ جب عقد نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 سال تھی اور آپ 25 سال کے تھے۔ نکاح کے بعد وہ 25 برس تک زندہ رہیں۔ ان کی زندگی تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب کبھی گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضرت خدیجہ کی ہمنشیں عورتوں کے پاس گوشت بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ گو میں نے خدیجہ کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ کو جس قدر ان پر رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ کو رنجیدہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے۔ ایک دفعہ ان کے انتقال کے بعد ان کی بہن ہالہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئیں اور استئذان کے قاعدے سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی تو حضرت خدیجہ یاد آ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے جھجک اٹھے اور فرمایا کہ ہالہ ہوں گی۔ حضرت عائشہ بھی موجود تھیں۔ ان کو نہایت رشک ہوا اور بولیں کہ آپ کیا ایک بڑھیا کو یاد کرتے ہیں جو مر چکیں اور خدا نے ان سے اچھی بیویاں دیں؟ صحیح بخاری میں یہ روایت یہیں تک ہے، لیکن استیعاب میں ہے کہ جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے تو وہ اسلام لائیں، جب میرا کوئی معین نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا بنت زمعہ۔ ازواج مطہرات میں یہ فضیلت صرف حضرت سودا کو حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے وہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ وہ ابتدائی نبوت میں مشرف با اسلام ہو چکی تھیں، اسی بنا پر ان کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کی شادی پہلے سکران رضی اللہ عنہ بن عمرو سے ہوئی تھی۔ حضرت سودا انہی کے ساتھ اسلام لائیں اور انہی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ کی۔ حبشہ سے مکہ کو واپس آئیں۔ سکران نے کچھ دن کے بعد وفات پائی اور ایک لڑکا یادگار چھوڑا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ انہوں نے جنگ جلولہ میں شہادت حاصل کی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت پریشان اور غمگین تھے۔ یہ حالت دیکھ کر خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ آپ کو ایک مونس اور رفیق کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، گھر بار بال بچوں کا انتظام سب خدیجہ کے متعلق تھا۔ آپ کے ایما سے وہ حضرت سودا کے والد کے پاس گئیں اور جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا۔ انعم صباحا، پھر نکاح کا پیغام سنایا۔ انہوں نے کہا، ہاں، محمد شریف کفو ہیں، لیکن سودا سے بھی تو دریافت کرو۔ غرض سب مراتب طے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے اور سودا رضی اللہ عنہا کے والد نے نکاح پڑھایا۔ 400 درہم مہر قرار پایا۔ نکاح کے بعد عبداللہ بن زمعہ یعنی حضرت سودا کے بھائی جو اس وقت کافر تھے آئے اور ان کو یہ حال معلوم ہوا تو سر پر خاک ڈال لی کہ کیا غضب ہو گیا۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد اپنی اس حماقت شعاری پر ہمیشہ افسوس آتا تھا۔ حضرت عائشہ اور سودا رضی اللہ عنہما کا خطبہ اور نکاح چونکہ قریب قریب ایک ہی زمانے میں ہوا، اس لیے مورخین میں اختلاف ہے کہ کس کو تقدم حاصل ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ سودا کو تقدم ہے۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل کا قول ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد نکاح میں آئیں۔ شکل و شباہت: حضرت سودا رضی اللہ عنہا بلند و بالا اور فربا اندام تھیں اور اس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھیں۔ حجۃ الوداع میں جب مزدلفہ سے روانہ ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی بنا پر سب سے پہلے چلنے کی اجازت مانگی کہ ان کو بھیڑ بھاڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی۔ آیت حجاب سے پہلے عرب کے قدیم طرز پر ازواج مطہرات قضائے حاجت کے لیے صحرا کو جایا کرتی تھیں۔ حضرت عمر کو یہ ناگوار ہوتا تھا، اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پردے کی تحریک کرتے رہتے تھے، لیکن ابھی ان کی استدعا قبول نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے نکلیں۔ چونکہ ان کا قد نمایاں تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، سودا، تم کو ہم نے پہچان لیا۔ اسی واقعے کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی۔ اخلاق و عادات: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادت میں سخاوت و فیاضی ایک نمایاں وصف تھا۔ اس بنا پر صحابہ میں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس قدر تقرب حاصل تھا، اسی قدر اس پر اس وصف خاص کا زیادہ اثر پڑا تھا۔ ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات اور فیض و صحبت سے متمتع ہونے کا سب سے زیادہ موقع حاصل تھا، اس لیے یہ وصف ان میں عموماً نظر آتا ہے۔ حضرت سودا اس وصف میں باستثناء حضرت عائشہ سب سے ممتاز تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی۔ لانے والے سے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ بولا، درہم۔ بولیں، کھجور کی طرح تھیلی میں درہم بھیجے جاتے ہیں؟ یہ کہہ کر اسی وقت سب کو تقسیم کر دیا۔ اطاعت اور فرمانبرداری بھی ان کا خاص وصف ہے اور اس وصف میں وہ تمام ازواج مطہرات سے ممتاز تھیں۔ روایت حدیث: ان کے ذریعے سے صرف 5 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے بخاری میں صرف ایک ہے۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور یحییٰ رضی اللہ عنہ بن عبد الرحمن بن اسد بن زرارہ نے ان سے روایت کی ہے۔ وفات: حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے سن وفات میں اختلاف ہے۔ واقدی کے نزدیک انہوں نے امیر معاویہ کے زمانہ خلافت 54 ہجری میں وفات پائی۔ حافظ ابن حجر ان کا سال وفات 55 ہجری قرار دیتے ہیں۔ امام بخاری نے تاریخ میں بسند صحیح روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انتقال کیا۔ ذہبی نے تاریخ کبیر میں اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری زمانے میں وفات کی۔ حضرت عمر نے 23 ہجری میں شہادت پائی ہے، اس لیے ان کا زمانہ خلافت 22 ہجری ہوگا۔ خمیس میں ہے کہ یہی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا: عائشہ نام تھا، اگرچہ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تاہم اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے ام عبداللہ کنیت کرتی تھیں۔ ماں کا نام زینب اور ام رومان کنیت تھی۔ بعثت کے 4 برس بعد پیدا ہوئیں۔ 10 نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس وقت 6 سالہ تھیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جبیر بن مطعم کے صاحبزادے سے منسوب تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد خولہ بنت خویلد نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی تحریک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی ظاہر کی۔ خولہ نے رومان سے کہا، انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا، بولے کہ جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں اور میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن مطعم نے خود اس بنا پر انکار کر دیا کہ اگر عائشہ ان کے گھر میں آ گئیں تو گھر میں اسلام کا قدم آ جائے گا۔ بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خولہ کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کر دیا۔ 400 درہم مہر قرار پایا، لیکن مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم ہوتا تھا۔ نکاح کے بعد مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام 3 سال تک رہا۔ 13 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ اہل و عیال کو مکہ میں چھوڑ آئے تھے۔ جب مدینہ میں اطمینان ہوا تو حضرت ابوبکر نے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن اریقط کو بھیجا کہ رومان، اسماء اور عائشہ رضی اللہ عنہن کو لے آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زید بن حارث اور ابو رافع رضی اللہ عنہما کو حضرت فاطمہ، کلثوم اور حضرت سودا رضی اللہ عنہن وغیرہ کے لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ مدینہ آ کر حضرت عائشہ سخت بخار میں مبتلا ہوئیں۔ اشتداد مرض سے سر کے بال جھڑ گئے۔ صحت ہوئی تو رومان کو رسم عروسی ادا کرنے کا خیال آیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال کی تھی۔ سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ رومان نے حضرت عائشہ کو آواز دی۔ ان کو اس واقعے کی خبر تک نہ تھی۔ ماں کے پاس آئیں، انہوں نے منہ دھویا، بال درست کیے، گھر میں لے گئیں۔ انصار کی عورتیں انتظار میں تھیں۔ یہ گھر میں داخل ہوئیں تو سب نے مبارکباد دی۔ چاشت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور رسم عروسی ادا ہوئی۔ شوال میں نکاح ہوا تھا اور شوال ہی میں یہ رسم بھی ادا کی گئی۔ زمانہ قدیم میں اس مہینے میں طاعون آیا تھا، اس بنا پر اہل عرب اس مہینے کو اسی تقریب کے لیے مکروہ خیال کرتے تھے۔ اس خیال کو مٹانے کے لیے غالباً یہ مہینہ انتخاب کیا گیا تھا۔ وفات: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ کے پاس آئیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قریباً 48 سال تک زندہ رہیں۔ 57 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئیں۔ قاسم بن محمد، عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن ابی عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم نے قبر میں اتارا۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروان بن حکم کی طرف سے مدینہ کے حاکم تھے، اس لیے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی۔ اس محبت سے آپ نے مرض الموت میں تمام ازواج مطہرات سے اجازت لی اور اپنی زندگی کے آخری دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں بسر کیے۔ اس محبت کا اظہار جن طریقوں سے ہوتا تھا، اس کے متعلق احادیث و سیر میں نہایت کثرت سے واقعات درج ہیں۔ علمی زندگی: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی علمی زندگی بھی نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں فتویٰ دیتی تھیں۔ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم پر انہوں نے دقیق اعتراضات کیے ہیں، جن کو علامہ سیوطی نے ایک رسالے میں جمع کر دیا ہے۔ ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے 174 حدیثوں پر شیخین نے اتفاق کیا ہے۔ بخاری نے منفرداً ان سے 54 حدیثیں روایت کی ہیں۔ 68 حدیثوں میں امام مسلم منفرد ہیں۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ احکام شرعیہ میں سے 1/4 ان سے منقول ہے۔ ترمذی میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے جب کوئی مشکل سوال پیش آ جاتا تھا تو اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی حل کرتی تھیں۔ ان کے شاگردوں کا بیان ہے کہ ہم نے ان سے زیادہ خوش تقریر نہیں دیکھا۔ تفسیر، حدیث، اسرار شریعت، خطابت اور ادب و انساب میں ان کو کمال تھا۔ شعراء کے بڑے بڑے قصیدے ان کو زبانی یاد تھے۔ حاکم نے مستدرک میں اور ابن سعد نے طبقات میں بتفصیل ان واقعات کو لکھا ہے، اور مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں بھی جستہ جستہ ان کے فضل و کمال کے دلائل و شواہد ملتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا:
حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ ماں کا نام زینب بنت مظعون تھا۔ بعثت سے 5 برس پہلے عین اس سال جب قریش خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے پیدا ہوئیں۔ ان کی شادی خنیس رضی اللہ عنہ بن حذافہ سے ہوئی اور انہی کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کی۔ خنیس رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں زخم کھائے اور واپس آ کر انہی زخموں کی وجہ سے شہادت پائی۔ خنیس نے اپنی یادگار میں حضرت حفصہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ حضرت حفصہ کے بیوہ ہو جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی۔ سوء اتفاق سے اسی زمانے میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس بنا پر سب سے پہلے حضرت عمر نے ان کے نکاح کی خواہش حضرت عثمان سے کی۔ انہوں نے کہا اس معاملے میں غور کروں گا۔ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے ذکر کیا، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت عمر کو ان کی بے التفاتی سے رنج ہوا۔ اس کے بعد خود رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کی۔ نکاح ہو گیا تو حضرت ابوبکر حضرت عمر سے ملے اور کہا کہ جب تم نے مجھ سے حفصہ کے نکاح کی درخواست کی اور میں خاموش رہا تو تم کو ناگوار گزرا، لیکن میں نے اسی بنا پر کچھ جواب نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا اور میں آپ کا راز فاش کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح نہ کر لیا ہوتا تو میں اس کے لیے آمادہ تھا۔ حضرت حفصہ آخر حضرت عمر کی بیٹی تھیں، اس لیے مزاج میں ذرا تیزی تھی۔ صحیح بخاری میں واقعہ ایلا کے متعلق خود حضرت عمر کا بیان ہے کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے۔ میں ایک دن کسی معاملے میں غور کر رہا تھا، اتفاق سے میری بیوی نے مجھ کو مشورہ دیا۔ میں نے کہا تم کو ان معاملات میں کیا دخل ہے؟ بولیں کہ تم میری بات پسند نہیں کرتے، حالانکہ تمہاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر جواب دیتی ہے۔ میں اٹھا اور حفصہ کے پاس آیا۔ میں نے کہا بیٹی تم رسول اللہ کو جواب دیتی ہو، یہاں تک کہ آپ دن بھر رنجیدہ رہتے ہیں؟ بولی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا خبردار میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، تم اس کے گھمنڈ میں نہ آ جانا جس کے حسن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فریفتہ کر لیا ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ترمذی میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو حفصہ نے کہا ہے کہ تم یہودی کی بیٹی ہو۔ آپ نے فرمایا تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارا چچا پیغمبر ہے اور پیغمبر کے نکاح میں ہو، حفصہ تم پر کس بات میں فخر کر سکتی ہے؟ ایک بار حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ہم رسول اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ معزز ہیں، ہم آپ کی بیوی بھی ہیں اور چچا زاد بہن بھی۔ حضرت صفیہ کو ناگوار گزرا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم مجھ سے زیادہ کیوں کر معزز ہو سکتی ہو؟ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ ہارون علیہ السلام اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی بیٹی تھیں جو تقرب نبوی میں دوش بدوش تھے۔ اس بنا پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دیگر ازواج کے مقابلے میں باہم ایک تھیں، لیکن کبھی کبھی خود بھی باہم رشک و رقابت کا اظہار ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں۔ رسول اللہ راتوں کو حضرت عائشہ کے اونٹ پر چلتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آج رات کو تم میرے اونٹ پر اور میں تمہارے اونٹ پر سوار ہوں تاکہ مختلف مناظر دیکھنے میں آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راضی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس آئے جس پر حفصہ سوار تھیں۔ جب منزل پر پہنچے اور حضرت عائشہ نے آپ کو نہیں پایا تو اپنے پاؤں کو اسخر یعنی ایک گھاس ہے جس میں سانپ بچھو رہتے ہیں کے درمیان لٹکا کر کہنے لگیں خداوند کسی بچھو یا سانپ کو متعین کر جو مجھے ڈس جائے۔ وفات حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے 45 ہجری میں جو امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا وفات پائی۔ وفات سے پیشتر اپنے بھائی عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہما سے وصیت کی تجدید کی جو حضرت عمر نے ان کو کی تھی۔ کچھ جائیداد بھی وقف کی اور کچھ مال صدقے میں دیا۔ مروان بن حکم نے جو اس وقت مدینے کا گورنر تھا نماز جنازہ پڑھائی اور بنی حزم کے گھر سے مغیرہ بن شعبہ کے گھر تک جنازے کو کاندھا دیا۔
یہاں سے قبر تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنازے کو لے گئے۔ ان کے بھائی عبداللہ، عاصم، سالم، عبداللہ، حمزہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کے لڑکوں نے قبر میں اتارا۔ حضرت زینب ام المساکین رضی اللہ عنہا، زینب نام تھا چونکہ فقراء و مساکین کو نہایت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلاتی تھیں، اس لیے ام المساکین کی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عبداللہ بن جہش کے نکاح میں تھیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن جہش نے جنگ احد 3 ہجری میں شہادت پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سال ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف 2-3 مہینے رہنے پائی تھیں کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ کے بعد صرف یہی ایک بیوی تھیں جنہوں نے وفات پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ وفات کے وقت ان کی عمر 30 سال کی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ہند نام، ام سلمہ کنیت تھی۔ باپ کا نام سہیل اور ماں کا عاتقہ تھا۔ پہلے عبداللہ بن عبد الاسد کے نکاح میں آئیں، جو زیادہ تر ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہیں، جو ان کے چچا زاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لائیں اور اس کے ساتھ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ چنانچہ سلمہ ان کے بیٹے حبشہ ہی میں پیدا ہوئے۔ حبشہ سے مکہ میں آئیں اور یہاں سے مدینہ کو ہجرت کی۔ ہجرت میں ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اہل سیر کے نزدیک وہ پہلی عورت ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بڑے شاہ سوار تھے۔ مشہور غزوات بدر و احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں چند زخم کھائے جن کے صدمے سے جاں بر نہ ہو سکے اور جمادی الثانی 4 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے جنازے کی نماز نہایت اہتمام سے پڑھی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو سہو تو نہیں ہوا؟ فرمایا، یہ 1000 تکبیر تک کے مستحق تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے وقت ام سلمہ حاملہ تھیں۔ وضع حمل کے بعد جب عدت گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کرنا چاہا تو انہوں نے چند عذر پیش کیے۔ نمبر 1، میں سخت غیور عورت ہوں۔ نمبر 2، صاحب عیال ہوں۔ نمبر 3، میرا سن زیادہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب زحمتوں کو گوارا کیا۔ وفات۔ اہل سیر متفق اللفظ ہیں کہ ازواج مطہرات میں سب کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی، لیکن ان کے سن وفات میں نہایت اختلاف ہے۔ واقدی نے 59 ہجری بتایا ہے، ابراہیم حربی کے نزدیک 62 ہجری ہے اور تقریب میں اسی کو صحیح کہا ہے۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں لکھا ہے کہ 58 ہجری میں وفات پائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 61 ہجری میں جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی، اس وقت ان کا انتقال ہوا ہے۔ ابن عبداللہ نے اس روایت کی تصحیح کی ہے۔ اس اختلاف روایت کی حالت میں سن وفات کی تعین مشکل ہے، تاہم یہ یقینی ہے کہ وہ واقعہ حرہ تک زندہ تھیں۔ مسلم میں ہے کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان رضی اللہ عنہم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس لشکر کا حال پوچھا جو زمین میں دھس جائے گا۔ یہ سوال اس وقت کیا گیا تھا جب یزید نے مسلم رضی اللہ عنہ بن عقبہ کو لشکر شام کے ساتھ مدینہ کی طرف بھیجا تھا اور واقعہ حرہ پیش آیا تھا۔ واقعہ حرہ 63 ہجری میں پیش آیا ہے، اس لیے اس سے پہلے ان کی وفات کی تمام روایتیں صحیح نہیں۔ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی وصیت کی بنا پر سعید بن زید نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن اس روایت کی صحت میں کلام ہے۔ سعید بن زید نے باختلاف روایت 51 یا 52 یا 55 ہجری میں انتقال کیا ہے اور یہ یقینی طور پر ثابت ہے کہ اس وقت ام سلمہ زندہ تھیں۔ واقدی نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اگر ان کی وفات کے وقت سعید بن زید زندہ ہوتے تو حضرت ابو ہریرہ خلاف وصیت کیوں کر جنازہ پڑھا سکتے تھے۔ بہرحال ازواج مطہرات میں سب کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی اور وفات کے وقت ان کی عمر 84 سال کی تھی۔ فضل و کمال۔
ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ کے بعد فضل و کمال میں انہی کا درجہ ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں اس کی تصریح کی ہے۔ روایت حدیث اور نقل احکام میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا تمام بیویوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے۔ صلح حدیبیہ میں صحابہ کو مکہ سے باہر حلق اور قربانی میں تعامل تھا، تو حضرت ام سلمہ ہی کی تدبیر سے یہ مشکل حل ہوئی، اور یہ ان کی دانشمندی و ذہانت کی سب سے بہتر مثال ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں بتفصیل موجود ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ ازواج مطہرات میں جو بیویاں حضرت عائشہ کی ہمسری کا دعویٰ رکھتی تھیں، ان میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ خود حضرت عائشہ کہتی ہیں کانت تسامینی، یعنی وہ میرا مقابلہ کرتی تھیں اور ان کو اس کا حق بھی تھا۔ نسبی حیثیت سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، جمال میں بھی ممتاز تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے نہایت محبت تھی۔ زہد و تورا میں یہ حال تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اتہام لگایا گیا اور اس اتہام میں خود حضرت زینب کی بہن حمنہ رضی اللہ عنہا بھی شریک تھیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حضرت عائشہ کی اخلاقی حالت دریافت کی، تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ما علمت الا خیرا، مجھ کو حضرت عائشہ کی بھلائی کے سوا کسی چیز کا علم نہیں۔ حضرت عائشہ کو ان کے اس صدق و اقرار حق کا خود اعتراف کرنا پڑا۔ عبادت میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ مشغول رہتی تھیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عقد میں لانا چاہا تو انہوں نے کہا میں بغیر استخارہ کے کوئی رائے قائم نہیں کرتی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین پر کچھ مال تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت زینب اس معاملے میں کچھ بول اٹھیں۔ حضرت عمر نے ڈانٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے درگزر کرو، یہ اواہ ہیں، یعنی خاشع و مترضع ہیں، نہایت قانع اور فیاض طبع تھیں، خود اپنے دست و بازو سے معاش پیدا کرتی تھیں اور اس کو خدا کی راہ میں لٹا دیتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے ان کا سالانہ نفقہ بھیجا، انہوں نے اس پر ایک کپڑا ڈال دیا اور بزرہ بنت رافع کو حکم دیا میرے خاندانی رشتہ داروں اور یتیموں کو تقسیم کر دو۔ بزرہ نے کہا اس میں ہمارا بھی کچھ حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کپڑے کے نیچے جو کچھ ہو وہ تمہارا ہے۔ دیکھا تو 50 درہم نکلے۔ جب تمام مال تقسیم ہو چکا تو دعا کی کہ خدایا اس سال کے بعد میں عمر کے عطیے سے فائدہ نہ اٹھاؤں۔ یہ دعا مقبول ہوئی اور اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ وفات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا تھا تم میں مجھ سے جلد وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ یہ استعارتاً فیاضی کی طرف اشارہ تھا، لیکن ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اس کو حقیقت سمجھی، چنانچہ باہم اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنی فیاضی کی بنا پر اس پیشن گوئی کا مصداق ثابت ہوئیں اور ازواج مطہرات میں سب سے پہلے انتقال کیا۔ کفن کا خود سامان کر لیا تھا اور وصیت کی تھی کہ حضرت عمر بھی کفن دیں تو اس میں سے ایک کو صدقہ کر دینا، چنانچہ وصیت پوری کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ازواج مطہرات سے دریافت کیا کہ کون قبر میں داخل ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ شخص جو ان کے گھر میں داخل ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اسامہ، محمد بن عبداللہ بن جہش، عبداللہ بن ابی احمد بن جہش نے ان کو قبر میں اتارا۔ 20 ہجری میں انتقال کیا اور 53 برس کی عمر پائی۔ واقدی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس وقت نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر 35 سال کی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت جویریہ حارث بن زرار کی بیٹی تھیں جو قبیلہ بنی مستلق کا سردار تھا۔ مصافہ بن صفوان سے شادی ہوئی تھی جو غزوہ مریسہ میں قتل ہوا۔ اس لڑائی میں کثرت سے لونڈی غلام مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ انہی لونڈیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو وہ ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ اسلام میں اگر آقا راضی ہو تو لونڈی غلام کچھ رقم ادا کر کے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے کو فقہا کی اصطلاح میں کتابت کہتے ہیں۔ اسی اصول کے موافق حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مکاتبہ بن گئیں۔ ان کو شرط کے موافق 19 اوقیہ سونا ادا کرنا تھا، لیکن یہ رقم ان کی استطاعت سے بہت زیادہ تھی۔
وہ رسول اللہ کے پاس آئیں اور کہا، یا رسول اللہ، میں مسلمان کلمہ گو عورت اور حارث کی بیٹی جویریہ ہوں جو اپنی قوم کا سردار ہے۔ مجھ پر جو مصیبتیں آئیں وہ آپ سے مخفی نہیں۔ میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی اور 9 اوقیہ سونے پر ان سے عہد کتابت کیا۔ یہ رقم میرے امکان میں نہ تھی، لیکن میں نے آپ کے بھروسے پر اس کو منظور کر لیا اور اب آپ سے اس کا سوال کرنے آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، میں یہ رقم ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ وہ راضی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس کو بلایا، وہ بھی راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم ادا کی اور ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ یہ چرچا پھیلا تو لوگوں نے قبیلہ بنی مستلق کے تمام لونڈی غلام کو اس بنا پر آزاد کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے رشتہ مصاہرت قائم کر لیا ہے۔ آزاد شدہ غلاموں کی تعداد ایک روایت میں 700 بتائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جویریہ کی برکت سے سینکڑوں گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود حضرت جویریہ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قیدیوں کو ان پر ہبہ کر دیا تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ اس وقت ان کا سن 65 برس کا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، رملہ نام اور ام حبیبہ کنیت تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئیں اور عبید اللہ بن جہش سے عقد ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو دونوں مشرف باسلام ہوئے اور حبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ کی۔ ایک روایت ہے کہ ان کی بیٹی جن کی کنیت کے ساتھ وہ مشہور ہیں، حبشہ ہی میں پیدا ہوئیں۔ حبشہ میں جا کر عبید اللہ بن جہش نے عیسائیت قبول کر لی، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اسلام پر قائم رہیں۔ اختلاف مذہب کی بنا پر عبید اللہ بن جہش نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور اب وہ وقت آ گیا کہ ان کو اسلام اور ہجرت کی فضیلت کے ساتھ ام المومنین بننے کا شرف بھی حاصل ہو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن امیہ زمری کو نجاشی کی خدمت میں بغرض نکاح بھیجا۔ جب وہ نجاشی کے پاس پہنچے تو نجاشی نے ام حبیبہ کو اپنی لونڈی ابرہہ کے ذریعے سے پیغام دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو تمہارے نکاح کے لیے لکھا ہے۔ انہوں نے خالد بن سعید اموی کو وکیل مقرر کیا اور اس مجدہ کے صلے میں ابرہہ کو چاندی کے 2 کنگن اور انگوٹھیاں دی۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب اور وہاں کے مسلمانوں کو جمع کر کے خود نکاح پڑھایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 400 دینار مہر ادا کیا۔ تمام لوگوں کے سامنے خالد بن سعید کو یہ رقم دی گئی تو لوگوں نے بعد نکاح اٹھانا چاہا، لیکن نجاشی نے کہا، دعوت ولیمہ تمام پیغمبروں کی سنت ہے، ابھی بیٹھنا چاہیے۔ چنانچہ کھانا آیا، لوگ دعوت کھا کے رخصت ہوئے۔ جب مہر کی رقم ام حبیبہ کو ملی تو انہوں نے 50 دینار ابرہہ کو دیے، لیکن اس نے اس رقم کو اس کنگن کے ساتھ جو پہلے دیے گئے تھے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ بادشاہ نے مجھ کو منع کر دیا ہے۔ دوسرے روز ان کی خدمت میں عود، زعفران، عنبر وغیرہ لے کر آئی، جس کو وہ اپنے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں لائیں۔ جب نکاح کے تمام رسومات ادا ہو گئے تو نجاشی نے ان کو شرحبیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ ام حبیبہ نے 44 ہجری میں وفات پائی اور مدینہ میں دفن ہوئیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، میمونہ نام، باپ کا نام حارث اور ماں کا نام ہند تھا، پہلے مسعود بن عمرو بن عمیر الثقفی کے نکاح میں تھیں۔ مسعود نے طلاق دے دی تو ابو رحم بن عبد الاعضیٰ نے نکاح کر لیا۔ ابو رحم کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ نکاح کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا، دوسری روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے اپنے غلام ابو رافع کو اوس بن خولہ کے ساتھ وکیل بنا کر بھیجا اور انہوں نے ایجاب و قبول کیا۔
لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس نکاح کی تحریک کی اور انہوں نے نکاح پڑھایا۔ وفات۔ یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ مقام صرف میں ان کا نکاح ہوا تھا اور صرف ہی میں انہوں نے انتقال بھی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ صحاح میں ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، یہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، جنازے کو زیادہ حرکت نہ دو، باادب آہستہ لے چلو۔ سال وفات کے متعلق اگرچہ اختلاف ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ انہوں نے 51 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ صفیہ اصل نام نہ تھا۔ زرقانی نے لکھا ہے کہ عرب میں مال غنیمت کا جو بہترین حصہ امام یا بادشاہ کے لیے مخصوص ہوتا ہے اس کو صفیہ کہتے ہیں۔ چونکہ وہ جنگ خیبر میں اسی تاریخ کے موافق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی تھیں، اس لیے صفیہ کے نام سے مشہور ہو گئیں، ورنہ اصلی نام زینب تھا۔ باپ کا نام حی بن اخطب اور ماں کا نام زرہ تھا۔ حضرت صفیہ کو باپ اور ماں دونوں کی جانب سے سیادت حاصل تھی۔ باپ قبیلہ بنو نذیر کا سردار اور ماں بنو قریظہ کی رئیس کی بیٹی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی شادی پہلے سلام بن مشکم القرظی سے ہوئی تھی۔ ابن مشکم نے طلاق دی تو کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں آئیں۔ کنانہ جنگ خیبر میں مقتول ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے باپ اور بھائی بھی کام آئے اور خود بھی گرفتار ہوئیں۔ جب خیبر کے تمام قیدی جمع کیے گئے تو دہیہ کلبی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لونڈی کی درخواست کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے حضرت صفیہ کو منتخب کیا، لیکن ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رئیسائے بنو نذیر و قریظہ کو دہیہ کو دے دیا ہے، وہ تو صرف آپ کے قابل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ دہیہ اس عورت کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ صفیہ کو لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دوسری لونڈی عنایت فرمائی اور صفیہ کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ خیبر سے روانہ ہوئے تو مقام صحبہ میں رسم عروسی ادا کی اور جو کچھ سامان لوگوں کے پاس تھا اس کو جمع کر کے دعوت ولیمہ فرمائی۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خود اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور اپنے عباس سے ان پر پردہ کر لیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت محبت تھی اور ہر موقع پر ان کی دل جوئی فرماتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے، ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ حضرت صفیہ کا اونٹ سوء اتفاق سے بیمار ہو گیا۔ حضرت زینب کے پاس ضرورت سے زیادہ اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایک اونٹ صفیہ کو دے دو۔ انہوں نے کہا، کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اس قدر ناراض ہوئے کہ 2 مہینے تک ان کے پاس نہ گئے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ رو رہی ہیں۔ آپ نے رونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ اور زینب کہتی ہیں کہ ہم تمام ازواج میں افضل ہیں، ہم آپ کی زوجہ ہونے کے ساتھ آپ کی چچا زاد بہن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہارون علیہ السلام میرے باپ، موسیٰ علیہ السلام میرے چچا اور محمد میرے شوہر ہیں، اس لیے تم لوگ کیوں کر مجھ سے افضل ہو سکتی ہو؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔